سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام محبت و سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ یہ مجلس برائے بلندی درجات مرحومہ سیدہ ندہت عباس بنت سید ظفر عباس رضوی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے استاد محترم علی جناب مولانا سید محمد اعظم باقری جوراسی صاحب قبلہ۔ مجلس سے قبل پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں گے محترم زہیر سلطان پوری صاحب۔ لہذا میں مجلس کے آغاز کے لیے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں مولوی کوثر صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کریں۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا يملك نفس لنفس شيئا
والأمر يومئذ لله صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. یہ تھے مولوی کوثر صاحب جو تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کر رہے تھے. اب اس کے بعد میں قبل اس کے کہ حرف التماس لے کے بڑھوں محترم زہیر سلطان پوری صاحب کی خدمت میں 4 مصروں سے استقبال کرتا ہوں کہ 7 شبیر کے تھے محو سفر رحل حرم. 7 شبیر کے تھے محو سفر رحل حرم، ایسے عالم میں بھلا کس طرح سوتے عباس. 7 شبیر کے تھے محو سفر اہل حرم، ایسے عالم میں بھلا کس طرح سوتے عباس. گرمی پیاس سے پانی کا جگر جل جاتا، تھوڑی دیر اور ہتھیلی پجو رکھتے عباس. تھوڑی دیر اور ہتھیلی پجو رکھتے عباس. ان 4 مصروں کے سائے میں میں گزارش گزار ہوں محترم زہیر سلطان پوری صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور مدح مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں. آپ حضرات باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں. غازی کی عطاؤں کا ہے الہام سکینہ، جس دل سے لکھا گھر میں تیرا نام سکینہ. غازی کی عطاؤں کا ہے الہام سکینہ، جس دل سے لکھا گھر میں تیرا نام سکینہ. شعر بطور کات پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے. ہے قید ستم میں یہ مگر جان لے دنیا، ہے قید ستم میں یہ مگر جان لے دنیا. ارے لائی ہے یزیدوں کو سرے آپ سکینہ، لائی ہے یزیدوں کو سرے عام سکینہ. شعر بطور خط پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے. جھولی لیے لعنت کی ٹہلتے ہیں یزیدی، کرتی ہے مگر شام میں آرام سکینہ، کرتی ہے مگر شام میں آرام سکینہ. زندان میں اس طرح کی اسلام کی تبلیغ، پڑھتے ہیں تیرا کلمہ در و بام سکینہ، پڑھتے ہیں تیرا کلمہ در و بام سکینہ، پڑھتے ہیں تیرا کلمہ در و بام سکینہ، پڑھتے ہیں تیرا کلمہ در و بام سکینہ. حضرات یہ بھی شعر بطور ہاتھ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے. جو گھر میں تیرے نام کی کرواتے ہیں نظریں، ارے عباس پلائیں گے انہیں جام سکینہ، عباس پلائیں گے انہیں جام سکینہ. مر کے بھی نہیں چھوٹا ہے اس واسطے زندہ، کوئی نہ کہے ہار گئی شام سکینہ، کوئی نہ کہے ہار گئی شام سکینہ. بھی شعر بطور خط پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے. پرچم پہ لگی مشک بتاتی ہے یہ اب تک، کرتی ہے کسی ہاتھ پہ آرام سکینہ، کرتی ہے کسی ہاتھ پہ آرام سکینہ. آخری شعر پہ چھوڑتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے. سجدہ تیرے بابا سے تو بھائی سے عزا ہے، سجدہ تیرے بابا سے تو بھائی سے عزا ہے،
ممنون کرم ہے تیرا اسلام سکینہ، ممنون کرم ہے تیرا اسلام سکینہ۔ بیٹھا ہے زہیر آپ کے خدام کی صف میں، بیٹھا ہے زہیر آپ کی خدام کی صف میں، ارے کیوں کرنا ہو دنیا میں میرا نام سکینہ، کیوں کرنا ہو دنیا میں میرا نام سکینہ۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے محترم ظہیر سلطان پوری صاحب جو مدح مولا میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ قبل اس کے کہ میں استاد کو خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھوں، آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ ندہت عباس بنت سید ظفر عباس رضوی مرحوم کی روح کو بخش دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد اللہم صل علی محمد۔ میں 4 مصروں سے استاد محترم کا استقبال کرتا ہوں کہ اپنے مشکیزے کو جتنی دیر وہ بھرتا رہے، اپنے مشکیزے کو جتنی دیر وہ بھرتا رہے، حکم ہے عباس کا ساحل پہ سناٹا رہے۔ اپنے مشکیزے کو جتنی دیر وہ بھرتا رہے، حکم ہے عباس کا دریا پہ سناٹا رہے۔ سامنے شبیر کے عباس بیٹھے ہی نہیں، سامنے شبیر کے عباس بیٹھے ہی نہیں، اس لیے پرچم اٹھے اور تعزیہ رکھا رہے، اس لیے پرچم اٹھے اور تعزیہ رکھا رہے۔ محترم نجف اترولوی کے ان 4 مصروں کے سائے میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد اعظم باقری صاحب کی خدمت میں کہ سرکار زینت ممبر ہو کر اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ آپ حضرات باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ صلوات پڑھتے ہیں بر محمد و آل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نزہت عباس رضوی بنت سید ظفر عباس رضوی کی روح کو ارسال فرما دیں۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ مشہور و معروف آیہ کریمہ کہ اکثر ایصال ثواب کی مجلسوں میں آپ سماعت فرماتے ہیں
کہ تمہارے پروردگار کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ کہ سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو۔ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ان مجلسوں کا مقصد جہاں ایک طرف ایصال ثواب ہے، وہیں دوسری طرف ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے خود ہم اور پھر جو سننے والے ہیں وہ اس فرش اعضا سے کچھ لے کر اٹھیں۔ ابتدائی آیت ارشاد ہو رہا ہے کہ اپنے پروردگار کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور آپ نے اکثر مجلسوں میں سماعت فرمایا ہے کہ خود قرآن کریم اور اس کے بعد معصومین کی جو سب سے اہم تعلیم رہی ہے وہ توحید کی طرف دعوت دینا ہے۔ یعنی پہلے مرحلے میں توحید کی طرف دعوت دی جاتی ہے، کیونکہ اگر توحید ہی نہیں ہے، اگر کلمہ لا الہ الا اللہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد نہ رسالت کی بات کی جا سکتی ہے، نہ نبوت کی بات کی جا سکتی ہے، نہ امامت کی گفتگو ہو سکتی ہے، اور نہ ایسے شخص کو قیامت سے کوئی سروکار ہوگا، کیونکہ جو خدا کو ہی نہیں مان رہا ہے تو پھر وہ قیامت پر کیا خاک بھروسہ رکھے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ معصومین کی زندگی میں اور ہر آسان سے آسان ذریعے سے سمجھایا گیا، چونکہ ایک مثال ہے مد نظر، مجلسیں آپ لوگ برابر سماعت فرما رہے ہیں کہ معصومین نے بہت سادہ سی مثالوں کے ذریعے توحید کو واضح کیا۔ غالباً ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، گاؤں والا ہے، سیدھا سادہ ہے، تو اب اس نے آ کر سوال کیا کہ آپ خدا کے وجود پر کوئی دلیل دیجیے۔ یعنی وہ یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ اگر خدا ہے تو اس کے وجود کی کوئی دلیل آپ پیش کیجئے، اور مبلغ کے لیے یا جو کسی کو کچھ سمجھانا چاہتا ہے اس کے لیے بہت اہم یہ ہے کہ وہ پہلے سامنے والے کو پہچانے اور پھر اسی کے اعتبار سے گفتگو کرے۔ اگر ہم اپنے علم کے اعتبار سے گفتگو کریں گے تو اگر کوئی بہت پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے اور کوئی ایسا مریض آ جائے جو ایک دم گاؤں سے آیا ہو، قریے سے، اور جسے بہت کچھ نہ معلوم ہو، اور وہ اپنے اس علم کے اعتبار سے اس کو سمجھانے لگے تو پھر وہ اپنے مریض کو کچھ بھی نہیں سمجھا پائے گا، اور جب نہیں سمجھا پائے گا تو پھر وہ اپنے اس مریض کا علاج بھی نہیں کر پائے گا، کیونکہ علاج اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ سامنے والے کو صحیح طریقے سے اپنی بات سمجھا سکیں اور اپنا پیغام اس تک پہنچا سکیں۔ تبلیغ میں بھی بہت اہم یہ ہے کہ جب آپ گفتگو کر رہے ہیں تو کس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں اور کس طرح سے اپنی بات کو پیش کر رہے ہیں، کیونکہ اگر سامنے والے کے معیار اور اس کا ذہن مد نظر نہیں ہے، مثال کے طور پر کوئی بہت زیادہ عالم اور فاضل ہے، بہترین عربی اسے آتی ہے، اور کسی ایسے کے سامنے بیٹھ جائے جسے عربی کا ایک لفظ نہ آتا ہو، اور پھر اس کے بعد اس کے سامنے وہ عربی کی اصطلاحیں اور اپنے علم کے اعتبار سے گفتگو کرنے لگے، تو یہ بیچارہ بیٹھ تو پورے 1 گھنٹے سکتا ہے لیکن سمجھ کچھ نہیں پائے گا۔ کیونکہ اسے وہ زبان ہی نہیں آ رہی ہے، وہ ان اصطلاحات سے واقف نہیں ہے، وہ اس وادی میں نہیں ہے۔ لہذا معصومین نے ہمیشہ لوگوں کے عقول کے اعتبار سے گفتگو کی ہے، اور اسی لیے ارشاد بھی کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ جیسے لوگوں کی عقلیں ہیں اسی اعتبار سے ان سے گفتگو کی جائے۔ اب ایک شخص آیا، اب دیکھیے آپ ایک گاؤں والا ہے، کہتا مولا خدا ہے، اس کا ایک ثبوت دیجئے۔ تو سامنے کوئی بچہ تھا اور اس کے ہاتھ میں
انڈا تھا، تو انہوں نے سے وہ انڈا لیا اور گاؤں والے کو دکھایا کہ یہ دیکھ رہے ہو. اب دیکھیے گاؤں سے آدمی آیا ہے، اب اس کو آپ مثال بکری اور انڈے اور مرغی اور ان سب کی کوئی دیجیے گا تو وہ بہت آسانی سے سمجھے گا. لیکن اگر اسے آپ اپنے یہاں کی، اگر آپ بہت اچھے ہائی فائی سٹی میں رہنے والے ہیں اور وہاں کی کوئی ایسی چیز کی مثال دینے لگیں کہ جس کو اس نے دیکھا نہ ہو، تو وہ پھر آپ کی بات سمجھ نہیں پائے. تو معصوم امام نے کہا یہ انڈا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی. کہا اس کے اندر ایک جو دو طرح کا لیکوڈ ہے، ایک مادہ، ایک سیال مادہ وہ ہے کہ جس کا رنگ سفید ہے. کہا ہاں. کہا ایک وہ ہے کہ جو پیلا ہے. اس نے کہا جی، یعنی انڈے میں کیا ہے؟ سفیدی اور زردی. آپ نے کہا اس میں ایک سفیدی اور ایک زردی ہے اور دونوں لیکوڈ ہیں، دونوں سیال ہیں، یعنی نہ سفیدی جمی ہوئی ہوتی ہے اور نہ زردی جمی ہوئی ہوتی ہے. وہ اور بات ہے کہ جب انڈے کو بیچارے کو ابال دیا جائے قاعدے سے تو دونوں چیزیں جم جائیں گی. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کچھ ذہن اتنا ابلے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایک دم جم گئے ہوتے ہیں، پھر وہاں آپ سادہ سے سادہ گفتگو بھی کر کے اپنی بات کو پہچان نہیں سکتے ہیں. آپ یہ نہ کہیے کہ وہ فلاں صاحب پھر کیوں نہیں سمجھے، معصوم کے دور میں بھی ان کو خدا کیوں نہیں سمجھ میں آیا. تو جہاں ذہن پہ جمود طاری ہو، وہ اس طرح کا ذہن ہو کہ جو جامد ہو، تو اگر فکر پہ جمود طاری ہو جائے تو اسے کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے، پھر بھلے ہی معصوم کیوں نہ ہو، اور اس کو سمجھانے اور بتانے والا امام معصوم کیوں نہ ہو. بہت سے ایسے لوگ تھے جو نبی کے ساتھ رہ لیے مگر سدھرے نہیں، جو امام کے ساتھ رہ لیے مگر نہیں سدھرے. تو یہاں افہام اور تفہیم کی مشکل اس حوالے سے نہیں تھی کہ جو پہنچانے والا تو اس میں کوئی کمی تھی، نہیں، ذہنوں پہ اس طرح کا جمود طاری تھا، فکریں اس طرح سے بند تھیں، ان کے آنکھوں پر، ان کے دماغ پر، ان کے بصیرت ہر چیز پر تالے پڑے ہوئے تھے. سمن بکمن عمیون. جب اس طرح سے آدمی ہو ایک دم، تب پھر وہ نہیں سمجھ پاتا. لیکن یہاں آپ دیکھیے گاؤں والا اس نے کہا، امام نے بتایا کہ یہ دو لیکوڈ ہیں، دو سیال مادے ہیں. اس نے کہا جی. کہا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ سفیدی اور زردی آپس میں مل جائے؟ کہا نہیں، دونوں الگ الگ رہتے ہیں. امام نے کہا جبکہ دونوں سیال ہیں، دونوں لیکوڈ ہیں، تمہارا خدا وہ ہے جو اس انڈے کے اندر سفیدی اور زردی کو ملنے نہیں دیتا ہے. تمہارا خدا وہ ہے جو اس انڈے کے اندر اس سفیدی اور زردی کو ملنے نہیں دیتا. بس جیسے ہی انہوں نے یہ سنا فوراً ان کو خدا سمجھ میں آ گیا. وہ شخص مطمئن ہو کر اٹھ کر چلا گیا. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم جیسے مبلغ ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ گفتگو کرتے رہیں لیکن سامنے والے کو ایک لفظ نہ سمجھا پائیں. صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد. تو وہ شخص امام کے اس جواب سے مطمئن ہوا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. اور امام نے اس سادہ سی اور چھوٹی سی مثال کے ذریعے اس کے لیے اس طرح سے اس مثال پیش کر کے خدا کے وجود کو ثابت کر دیا کہ وہ انسان جب تک زندہ رہے گا تب تک یہ مثال اس کے ذہن پہ نقش ہے. یعنی یہ انداز ہونا چاہیے، اس طرح سے بتانا چاہیے کہ سامنے والا آپ کی بات کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے. لہٰذا معصومین نے جہاں توحید پہ بہت زور دیا وہیں اس بات کی بھی کوشش کی ہے، اس طرح سے تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی بہت ہی کم پڑھا لکھا انسان بھی آ رہا ہے یا ایک ایسا انسان جسے کچھ بھی نہیں آتا، اس کو بھی ایسی مثالیں دی جائیں کہ وہ صحیح ڈھنگ سے خدا کے وجود کو، توحید کو سمجھ سکے. کیونکہ ہماری اصل بنیاد اور اساس جو کچھ ہے وہ توحید ہے. اگر توحید نہیں ہے تو پھر اس سے آگے کا کوئی اور مرحلہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ جس انسان کو جس کا توحید پر عقیدہ نہ ہو، پھر وہ کوئی اور عقیدہ اس کے اندر پنپ ہی نہیں سکتا. لہذا اصل توحید ہے اور خدا پر بھروسہ اور خدا کو ماننا اور خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنا. اور جب انسان خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے
تو پھر انسان کی ساری کوشش ہوتی کہ وہ خدا جس کو مان رہا ہے اور تسلیم کر رہا ہے اس خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان عام لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں رہے۔ دیکھیے جیسی معرفت ہوتی ہے، جیسی انسان کی معرفت ہے اسی اعتبار سے اس کا عمل ہوتا ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ پختہ ہے تو پھر وہ صرف خدا کی رضایت کی کو تلاش میں رہتا ہے، وہ عام لوگوں کی رضایت کی تلاش میں نہیں رہتا۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر انسان کو الگ سے راضی کریں، اور انسان ایسے ہیں کہ ہر انسان کی اپنی اپنی ڈیمانڈ ہے، اپنی فکر ہے، اپنا خیال ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو راضی کرنے کے چکر میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ آج یہ راضی ہوتے ہیں تو وہ روٹ جاتے ہیں، اور جب ان کو منا لیتے ہیں تو کوئی اور روٹ جاتا ہے۔ لہذا معصومین کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ کبھی بھی ہر انسان کو راضی نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسا ہو کہ لوگ آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کے بارے میں غلط بیانی نہ کریں، یہ ممکن ہی نہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ انسان ان لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے ہمیشہ کہ جن کا راضی ہونا آسان نہیں ہے، اور وہ خدا جس کے لیے کہا جاتا ہے، دعاؤں میں ہم کہتے ہیں یا سریع الرضا، کہ جو بہت جلدی راضی ہونے والا ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش نہیں ہوتی ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں بر محمد وعلی محمد۔ اگر انسان خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرے تو پھر یہ تمام پریشانیاں نہ ہوں، لیکن ہمارے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ان کو راضی کرنا ہے، ان کو راضی کرنا ہے، اور لوگ ایسے ہیں معصومین کے فرمودات کی روشنی میں کہ آپ ہر انسان کو راضی نہیں کر سکتے، بلکہ واقعہ ہے، ملتا ہے کہ خود تاریخ میں جناب موسیٰ، ان کے بارے میں بہت سی الٹی سیدھے افواہیں اڑائی گئیں، جناب ہارون کے بارے میں کہ انہوں نے ان کو معاذ اللہ قتل کر دیا، یا فرعون نے ایک عورت سے کہا تم ان کے اوپر الٹے سیدھے الزام لگاؤ۔ تو یہ گئے اور انہوں نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی۔ جب انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، انہوں نے دعا کی کہ بار الہ تو کچھ ایسا کر دے کہ یہ جو ہمارے پیٹھ پیچھے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، کم سے کم یہ لوگ ہمارے پیٹھ پیچھے الٹی سیدھی باتیں نہ کریں۔ ابھی میرے الفاظ ہیں، بہرحال کہیں پڑھا تھا، کسی عالم دین سے سنا تھا، تو جب انہوں نے کہا کہ کچھ ایسا کر دے کہ لوگ میرے پیٹھ پیچھے الٹی سیدھی باتیں نہ کریں، تو جواب یہ مفہوم یہ ہے کہ خدا نے جواب یہ دیا کہ لوگ تو میرے بارے میں بھی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ کہاں ایسا ہے دنیا میں کہ ہر انسان یہ کہے کہ نہیں، ہم خدا نے جو کچھ کر دیا ہم اس پہ راضی ہیں۔ جہاں انسان ذرا سے پریشان ہوتا ہے فوراً ہی وہ شکوہ کرتا ہے کہ ہم ہی ملے تھے ساری پریشانیوں کے لیے۔ اور کبھی کبھی یہ جو شکوہ ہوتا ہے، ظاہراً آپ کو لگتا ہے کہ یہ شکر کر رہا ہے، لیکن آدمی شکوہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک سفر میں دو لوگ جا رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ دو لوگ بیٹھے، ایک کے دسترخوان پہ کئی چیزیں تھیں، اور ایک صاحب جو تھے ان کے ہاں صرف روٹی تھی، تو وہ ہر لقمہ کھائے اور اس کے بعد جو ہے وہ شکر خدا۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو ایک بار ان کو حیرت ہوئی، انہوں نے کہا بھائی میرے دسترخوان پہ کئی نعمتیں ہیں اور میں اتنا شکر نہیں کر رہا ہوں، لیکن تمہارے پاس صرف ایک روٹی ہے اور تم شکر کر رہے ہو۔ تو اس نے جو ہے یہ کہا کہ تم میرے دیکھ نہیں رہے ہو، یہ تمہیں لگ رہا ہے کہ میں شکر کر رہا ہوں، لیکن یہ شکر ہے نہیں۔ یعنی کبھی کبھی انسان ہوتا یہ ہے کہ جلبلا کے کہہ کچھ رہا ہوتا ہے اور اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ لہذا یہ انداز دنیا میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ظاہراً، کیونکہ آپ دنیا کو بھلے ہی دھوکہ دے لیں، بھلے ہی آپ نے کہا ہاں ہم راضی ہیں اور اللہ جو بھی دے رہا ہے وہ سب بہت اچھا ہے، لیکن اندر اندر آپ کڑ رہے ہیں کہ جتنی پریشانیاں تھیں وہ ہم ہی پہ ہونا تھا۔ سماج میں آپ کو اپنا فیس اچھا بنانا ہے، لوگوں کے سامنے اچھے سے رہنا ہے، تو آپ بہت اس سے کریں ہم تو ہر حال میں بس راضی ہیں، شکر خدا، لیکن دل میں اندر اندر کڑھے جا رہے ہیں کہ یہ سامنے والا اس کے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ جہاں یہ انداز ہوتا ہے تو یہ شکر جو دکھاوے کا شکر ہے
یہ دنیا والوں کے سامنے تو چل سکتا ہے لیکن بارگاہ خداوندی میں یہ شکر نہیں چلنے والا ہے۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد۔ لہذا انسان ہمیشہ خداوند عالم کو راضی کرے اور لوگوں کی رضایت کے چکر میں نہ رہے۔ دیکھیے یہ تو معصومین کے واقعات ہیں، نبی کی بات ہے، بہت سے واقعات ہیں، لیکن جو ہمارے علماء ہیں، مراجع ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اس میں خود امام خمینی علیہ الرحمہ کے لیے ہے کہ ایک آغا آیت اللہ بہشتی تھے، وہ شہید بھی ہوئے، بڑی خدمات تھی ان کی۔ تو جب بھی آدمی کہیں اقتدار میں آتا ہے، کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، تو جہاں بہت سے لوگ تعریف کرنے والے ہوتے ہیں وہیں بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مذمت کرتے ہیں۔ تو وہ بیچارے بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے امام خمینی سے کہا کہ میں ان لوگوں کے جملوں سے یا باتوں سے بہت زیادہ عاجز آ چکا ہوں، بہت پریشان ہوں۔ تو امام خمینی نے کہا کہ کبھی لوگوں کی رضایت یا ناراضگی کے چکر میں نہ رہو۔ یہ جو آج لاکھوں کا مجمع جو میرے حق میں نعرے لگا رہا ہے، جو آج کہہ رہا ہے درود بر امام، یعنی امام کے اوپر جو درود بھیج رہا ہے اور امام خمینی کی خوب تعریف کر رہا ہے، انہوں نے کہا یہ جو لاکھوں کا مجمع یہ آج ہماری تعریف کر رہا ہے، اگر کل یہی مجمع ہماری برائی کرنے لگے تو ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ ہماری نظر میں ان لوگوں کی رضایت اہم نہیں ہے۔ اصل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خدا راضی ہے کہ نہیں ہے، اور اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ خدا راضی ہے کہ نہیں ہے تو پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ لوگ اس طرح سے آپ سے ناراض ہو جائیں، کیونکہ جہاں آپ خدا کی رضایت حاصل کرتے ہیں وہاں ظاہر سے بات ہے کہ خداوند عالم بھی آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے کہ وقت گزر جاتا ہے، آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن آپ کا نام باقی رہ جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ وہی امام خمینی اتنا وقت گزر چکا ہے لیکن آج بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے لوگوں کے رضایت کے چکر میں نہیں تھے کہ ہمیں لوگوں کو راضی کیا جائے، نہیں، اصل یہ ہے کہ انسان خدا کو راضی کرے۔ اور اگر ہم توحید کو سمجھ لیتے ہیں، ہم خدا کو راضی کرنے کے خیال میں رہتے ہیں، اس چکر میں رہتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو خدا کا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، تو پھر اس میں دکھاوے کی کوئی بات نہیں رہ جاتی۔ پھر یہ نہیں ہوتا ہے کہ دنیا والے کیا کہیں گے، اگر ہم آج اپنے ابا کے ساتھ صحیح سے نہیں رہیں گے تو پھر لوگ محلے والے کہیں گے کہ یہ کیسا لڑکا ہے، خدمت نہیں کر رہا ہے۔ تو جب باہر ہوئے تو بہت اچھے سے بول رہے ہیں، اور گھر گئے تو موڈ خراب ہو گیا۔ یعنی باہر انداز کچھ اور ہے پبلک میں، اور گھر میں آ رہے ہیں تو انداز کچھ اور بدلا ہوا ہے، جبکہ خداوند عالم نے وہ مرتبہ عطا کیا ہے والدین کو کہ اگر آپ ان کے چہرے پر نگاہ کر رہے ہیں، اور بالوالدین احسانہ جو کہا گیا ہے، تو اس میں احسان کا ایک طریقہ یہ نگاہ، ان کے چہرے پر محبت سے نگاہ ڈالنا، اس کا ثواب ہے۔ لیکن بہت سے وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ مثال کے طور پر صرف والدین کے لیے ایسا کہا گیا ہو، نہیں، اگر آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، ایک خانوادے میں رہ رہے ہیں، تو صرف والدین کے چہرے کی بات نہیں ہے۔ ایک مومن اگر ایک مومن کے چہرے پر نگاہ کرتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے۔ اگر والدین کے چہرے پر نگاہ ہے تو وہ بھی عبادت ہے، اور اسی طرح سے اگر زن و شوہر ہیں اور وہ محبت سے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی اسلام ایک ایسا سسٹم، ایک ایسا نظام ہمیں دے کر گیا ہے کہ جس میں ہمیں سب کا خیال رکھنا ہے۔ خدا کے اگر عبادت کی بات کی جا رہی ہے تو جب آپ انسان گھر میں آتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ چونکہ تم اگر خدا کی عبادت کرتے رہو، مثلا ہم گھر میں آ گئے اور بیٹھ جائیں مصلی پر صرف اللہ اللہ کرتے رہیں تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ نہیں، خداوند عالم نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہیں جو اپنے بندے ہیں ان کے چہرے پر نگاہ کرنا، ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کے بندے ہیں۔ اگر کوئی خدا کو چاہتا ہے تو پھر اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ بندگان خدا کو بھی چاہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیے کہ ہم رسول کو تو چاہتے ہیں لیکن آل رسول کو نہ چاہیے۔
یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ ہمیں رسول خدا سے محبت ہے لیکن جو رسول خدا کا خاندان ہے اس سے آپ کو محبت نہ ہو. نہیں، جسے رسول سے محبت ہے اسے آل رسول سے بھی محبت ہوگی، اور اسی طرح جسے خدا سے محبت ہے وہ خدا کی مخلوق سے بھی محبت کرے گا. اور خود خدا نے حکم بھی دیا ہے. لہٰذا یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ایسی زندگی گزاریے کہ جس میں ہمیں صرف عبادت کرنا ہے، اللہ اللہ کرنا ہے، یہی کافی ہے. بہت سے واقعات ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور نہ بہت زیادہ وقت لینا ہے. لیکن یہ بھی آپ دیکھیں کہ حدیث ہے، انسان اگر اپنی بخشش چاہتا ہے، اگر مغفرت چاہتا ہے، تو روایتوں میں ہے کہ اگر جب انسان اس دنیا سے گزر جائے، مثال کے طور پر اگر زوجہ گزر گئی اور شوہر اس سے راضی ہو تو یہی رضایت اس کی شفاعت بن جاتی ہے. دیکھیں ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ شفاعت کون کرے گا، معصومین کرے گا، وہ سب اپنی جگہ پر ہے، مومنین خاصان خدا. لیکن اگر ایک زوجہ ایسی زندگی گزارے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو یہ اس کا راضی ہونا اس کے گناہوں کے کم ہونے کا باعث بنتا ہے اور اس کی شفاعت کا باعث بنتا ہے. اور اسی کے برعکس اگر شوہر اس دنیا سے جا رہا ہے اور زوجہ اس سے راضی ہے تو پھر یہ جو رضایت ہے، یہی رضایت اس شوہر کے لیے شفاعت کا باعث ہے. دیکھیں راضی ہونا اور بات ہے، اور ایک یہ کہ آپ کسی ایک رشتے کو، چاہے وہ کوئی سا بھی رشتہ ہو، مثلا مثال کے طور پر اگر آپ کہیں کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے، خالی گھر والوں پہ توجہ نہ دیں، تو یہ صحیح نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں، والدین کا ہمیں خالی خیال رکھنا ہے، لیکن والدین کا تو خیال رکھنا ہے مگر زوجہ کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں. آپ نے کہا نہیں، زوجہ کا خیال رکھنا ہے لیکن پھر والدین کو نظر انداز کر رہے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. اسلام نے کہا نہیں، سب کے اپنے اپنی جگہ پر حقوق ہیں، سب کے حقوق کی ادائیگی ہونا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا نہیں، زوجہ سے اگر راضی ہیں تو ہماری رضایت ہو جائے گی، شفاعت ہو جائے گی، لہٰذا والدین کو نظر انداز کر دیا. یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور نہ یہ ہو چہرہ دیکھنا، اور یہ چہرہ بھی محبت کے ساتھ، والدین کا چہرہ ہو، زوجہ کا چہرہ ہو، شوہر کا چہرہ ہو، محبت کے ساتھ چہرہ دیکھنا. یہ نہ ہو کہ آپ چہرہ دیکھیے اور موڈ خراب ہو جائے. اگر ایسی زندگی ہے کہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے سے موڈ خراب ہو رہا ہے تو اپنے تعلقات کو یہیں پہ صحیح کر لینا چاہیے، ورنہ دونوں کے لیے حصول جنت محال ہو جائے گا. صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ کچھ زیادہ ہی ناراض رہتے ہیں، حالات ہوں یا اپنی غلطیاں یا سامنے والے کی غلطی یا دونوں کی غلطیاں، کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے، بیوی مریض تھیں، ان کا ایک آخری وقت، یہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. تو زوجہ نے کہا کہ تم اس لیے رو رہے ہو نا کہ بہت زیادہ پریشان ہو کہ اگر ہمارا انتقال ہو گیا تو ہمارے بعد تم کیا کرو گے. تو اس نے کہا نہیں، ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ اگر تم بچ جاؤ گے تو ہم کیا کریں گے. تو ایسے بھی تعلقات نہ ہو کہ ایک ایسی زندگی گزاری جائے کہ جس میں ایک ساتھ رہنا محال ہو جائے. اسلام نے جو سسٹم ہمارے حوالے کیا ہے، والدین کی گفتگو یہاں ہو رہی ہے، اور اسی کے ضمن میں یہ رشتہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا. جو اسلام نے سسٹم پیش کیا ہے ایک ایسا ہے کہ جس میں اگر خدا کی عبادت ہے تو وہیں دوسری طرف جو خدا کے بندے ہیں ان کی خدمت کرنا وہ بھی عبادت ہے، اور ان بندوں میں بھی سب کے حقوق کو ادا کرنا ہے. اگر کوئی انسان کہے نہیں، ہم اپنے والدین کی اطاعت کر رہے ہیں اور اپنے گھر بار کو دیکھیں گے، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھیں گے، لیکن اس کا سماج والوں سے کوئی رابطہ نہ رہ جائے، جو محلے والے ہیں ان سے کوئی مطلب نہ رہے، نہیں ہمیں ان سے کیا لینا دینا ہے، دوسرے رشتہ داروں سے ہمیں کیا مطلب ہے، جیسا آج کل چل رہا ہے کہ بس اپنی فیملی سب کچھ ہے، باقی لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اس سے ہم سے کیا لینا دینا. تو اسلام اس زندگی کو بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ جس میں آپ کہیے کہ نہیں، خالی ہمیں اپنے گھر والوں سے مطلب ہے، کسی اور سے کوئی مطلب نہیں ہے. ایک ایسی زندگی ہو کہ جہاں سارے حقوق، سب کے حقوق کا خیال رکھا جائے. اور حقوق کی جب بات ہوتی ہے تو رشتہ داروں کے حقوق اپنی جگہ ہیں، پڑوسیوں کے حقوق اپنی جگہ ہیں، مومنین کے حقوق اپنی جگہ ہیں، مسلمانوں کے حقوق اپنی جگہ ہیں، اور انسانوں کے حقوق اپنی جگہ ہیں.
اور انسانوں کے حقوق ہم پر اتنے زیادہ ہیں جو اسلام نے اگر ہمیں بتائے ہیں، اگر ہم انہی حقوق کو صحیح ڈھنگ سے ادا کر لیں تو پھر یہ یقین جانیے اگر وہ حقوق صحیح سے ادا ہو جائیں تو وہی حقوق کافی ہیں ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے. کیونکہ اگر کوئی انسان انسانوں کے حقوق سمجھ لے گا تو پھر انسان کے دائرے سے نہ رشتہ دار باہر ہیں، نہ مومنین باہر ہیں، نہ کوئی اور باہر ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. اس سے بہتر نعرہ صلوات. لہذا عزیزوں بہت اہم ہے کہ ہم جب یہ گفتگو کرتے ہیں، اور اکثر والدین کی گفتگو اس لیے بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی کے والد یا والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، باتیں بیان کی جاتی ہیں. اور عام طور سے زن و شوہر یہ جو رشتہ ہے اس میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس زندگی میں تقریباً ایک ساتھ ہی رہتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ اس پر بہت زیادہ گفتگو نہیں ہو پاتی. لیکن اگر آپ جا کے مطالعہ کیجئے اور جو ہمارے علماء ہیں، حتیٰ مراجع جو ہیں ہمارے، آپ ان کی زندگی کا مشاہدہ کیجئے تو آپ دیکھیں گے سب کچھ امام خمینی کے لیے بھی یہی مشہور ہے، سب کچھ سارے اتنی مصروفیات کے بعد ان کا ایک وقت مخصوص تھا. انہوں نے کچھ چیزیں، کچھ وقت معین کر رکھا تھا اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے نواسوں کے لیے، اپنے پوتوں کے لیے. یعنی آپ کے پاس ساری چیزیں، آپ پورے ملک کو دیکھ رہے ہیں، پورے عالم اسلام کو دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ وقت ان سب کے لیے بھی ہے. یعنی حقوق اس طرح سے ادا کیے جاتے ہیں. اور یہی چیز آپ معصومین کی زندگی میں دیکھیں تو یہی چیز آپ کو کمال، درجہ کمال پہ نظر آتی ہے. اور وہ جو خاصان خدا ہوتے ہیں، اگر ان کی زندگی میں ہمیں کچھ اچھائیاں دکھائی دیتی ہیں تو وہ اسی لیے ہیں کیونکہ انہوں نے معصومین کی زندگی کو پڑھا ہے، نہ صرف ہے کہ پڑھا ہے بلکہ اس پر عمل بھی کیا ہے. اور ہمارے یہاں جو بہت سی مشکلات ہو جاتی ہیں، جو پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اکثر ایک سمت بھاگتے ہیں اور دوسری سمت ہم بھول جاتے ہیں. ہم ایک رشتے کو تو سنبھال لیتے ہیں لیکن دوسرا رشتہ ہم سے نہیں سنبھالا جاتا ہے. کچھ تعلقات نبھا لیتے ہیں، کچھ تعلقات رہ جاتے ہیں. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. ایک آخری بات کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے تو صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی اس دنیا سے گزر گیا ہے، آپ کے والد ہوں، والدہ ہوں، جو بھی اس دنیا سے گزرا ہے، صرف یہ نہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے تو ہم یہ سوچیں کہ بس انہی کے لیے ہمیں انہی کا خیال کرنا ہے. نہیں، جو اس دنیا سے گزرا ہے، جو اس سے متعلق افراد ہیں، آپ کو اس کا بھی خیال کرنا ہے. جو اس سے متعلق افراد ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کی والدہ اس دنیا سے گزر گئی ہیں تو ان سے جو متعلق افراد ہیں، آپ اگر ان کا خیال رکھیے گا تو جو اس دنیا سے گزر گیا ہے، جب آپ ان کے ساتھ نیکی کیجیے گا تو اسے وہاں سکون ملے گا. ایک ماں اس دنیا سے گزر گئی ہے اور اس کے بچے اس دنیا میں ہیں، اور آپ کو اگر اس سے کوئی بھی رشتہ ہو، آپ کی بہن ہے، کوئی بھی رشتہ ہو، یا آپ کے دوسرے بھائی ہیں، ماں اس دنیا سے گزر گئی، تو آپ اگر ان دوسرے بھائیوں کا خیال رکھ رہے ہیں، یا اگر بہن اس دنیا سے گزری ہے تو اس کے بچے ہیں اگر مثال کے طور پر، یا کوئی اور ہے، تو اگر ان رشتوں کا آپ جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کے بہت یہ رشتے اسے بہت عزیز تھے اور ان لوگوں کا وہ خاص مرحومہ خیال رکھتی تھی، تو اگر آپ ان کا خیال رکھیں گے تو یہ خیال رکھنا جو مرحومہ اس دنیا سے گزر گئی ہیں ان کے اوپر بھی احسان ہوگا. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا اچھا جو ہمارا رشتہ دار ہے صرف اس کا خیال رکھنا ہے. نہیں، اکثر ہوتا ہے دنیاوی جو زندگی ہے ہماری، اگر کوئی گزر جاتا ہے تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو گزر گیا ہے تو اس سے اگر کوئی فائدہ ہو رہا ہے، یعنی وہ جو چھوڑ کے گیا ہے، جو مال و دولت ہے، مکان ہے، تو اگر اس سے ہمیں جس چیز میں فائدہ ہو رہا ہے، جہاں حصہ مل رہا ہے، وہاں ہم نے آگے بڑھ کر وہ حصہ لے لیا. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جس رشتے کے بنا پر ہم کو اس سے کچھ حاصل ہوا ہے تو اسی رشتے کے بنا پر کچھ اور لوگ بھی ہیں
کہ جن سے ہمارا رابطہ قوی ہونا چاہیے، کیونکہ جس طرح سے ہم نے یہ حصہ لیا ہے میراث میں کہ چونکہ ہمارا تعلق ہم ان کے لڑکے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دوسرے بھی تو لڑکے ہیں، ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ صرف یہ نہ ہو کہ مادی حصہ لے لیا جائے اور جو معنوی تعلقات ہیں انہیں برقرار نہ رکھا جائے۔ اگر ہم اس تعلقات کو برقرار رکھتے ہیں، اگر ہم جو لوگ رہ گئے ہیں ان کا بھی خیال رکھتے ہیں، تو پھر جو گزر گیا ہے اس کے ساتھ ہم احسان کر رہے ہیں۔ اور اگر جن کو وہ عزیز رکھتے تھے اور دنیا سے وہ چلے جائیں اور ہم ان کا خیال نہ رکھیں، ان کو اذیت پہنچائیں، انہیں تکلیف پہنچائیں، تو یقین جانیے کہ آپ صرف ان لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں، بلکہ جو مرحوم یا مرحومہ اس دنیا سے گزر گئے ہیں آپ انہیں بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ لہذا ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو تعلقات ہیں ان تعلقات کو بھی ہمیں اسی طرح سے نبھانا چاہیے۔ اگر آپ کے والد اس دنیا میں نہیں ہیں اور جو والد کے اچھے دوست تھے، ان کے جو چاہنے والے تھے، تو آپ کو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ ہمارے والد تو اس دنیا سے چلے گئے، ہمیں ایصال ثواب کرنا ہے تو بس انہی کا خیال رکھنا ہے؟ نہیں، جب آپ ان کے دوستوں کا یہاں خیال رکھیے گا تو یہ خیال رکھنا یہ سکون کا باعث ہوگا آپ کے والد کے لیے جو اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے ایصال ثواب ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم رشتوں کا خیال صحیح سے نہیں رکھ پاتے ہیں۔ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو لوگ گزر گئے ہیں ان کے جو محترم رشتے ہیں، جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، جو ان کے چاہنے اور ماننے والے ہیں، ان کا بھی حق ادا کیا جائے، اس نیت سے نہ صرف یہ کہ ہم کو ان کا حق ادا کرنا ہے، بلکہ جو گزر گیا ہے اس دنیا سے ہمیں اس کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے اور نیکی کرنا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا عزیزوں، بہت اہم ہے کہ ہم اس انداز سے بھی ایصال ثواب کریں، اور جو لوگ گزر جاتے ہیں ان سے وابستہ جو چیزیں ہیں ان کا بھی خیال رکھیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی ایسی جگہ پر ہیں، کسی ادارے میں ہیں، مدرسہ ہے، اس میں ہے، تو جو لوگ جن سے ہمارا تعلق تھا اور جنہوں نے اس مدرسے کے لیے بڑی خدمات کی ہیں، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے تو وہی ایصال ثواب، بلکہ جس مدرسے میں انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور جس کے ساتھ ان کی دلی وابستگی تھی، اگر ہم اس کا بھی خیال رکھیں گے تو گویا ہم ان کے حق میں احسان کر رہے ہیں۔ ہم یہاں خیال رکھیں گے اور وہاں انہیں خوشی ہوگی۔ لہٰذا جتنے بھی رابطے ہیں، جتنے بھی تعلقات ہیں، ان سب کو نبھانا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ صرف یہ نہ ہو کہ نہیں، ہمیں مادی اعتبار سے جہاں فائدہ ہو رہا ہے وہاں رشتہ ہے، جہاں مادی اعتبار سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے وہاں کوئی خیال نہیں ہے، جہاں ہمیں مکان پہ قبضہ کرنا ہے تو ہم نے قبضہ کر لیا، لیکن اس بات کا خیال نہیں ہے کہ جو اس کے اعزاء اور اقربا ہیں ان کے دل پر کیا گزرے گی اور ان کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک کرنا چاہیے، اس کا خیال نہیں ہے۔ ہم ایک بھائی کی حیثیت سے ہیں، ہم نے حصہ تو اپنا پورا لے لیا، لیکن اس بات کا خیال نہیں ہے کہ یہ بھائی بھی جو اس دنیا سے ہمارے والد والدہ گزر گئے ہیں وہ بھی ان کو بہت زیادہ عزیز تھے، لہٰذا ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ لہٰذا ہمارا تعلق جو مال چھٹ گیا ہے اس سے بھی ہے اور جو زندہ افراد رہ گئے ہیں ان سے بھی ہمارا ویسے ہی تعلق ہے، اور یہ خیال دو طرفہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ ایک انسان تو اس بات کا خیال رکھے اور دوسرا نہ خیال رکھے۔ اگر ایک طرفہ تعلقات ہوتے ہیں تو پھر تعلقات نبھانے میں بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیشہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ جو لوگ گزر گئے ہیں، جو ان کے باقیات ہیں، وہ جس عنوان سے بھی ہوں ہمیں ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے، اور یہ ہمارا خیال رکھنا ایک طرح سے ان لوگوں کے اوپر احسان ہے جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، ایک نیکی ہے اور ایصال ثواب کا ذریعہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اور اسی لیے جو ہم کربلا والوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جو ہم جہاں اگر کسی کے اوپر مصیبت آتی ہے اور وہ کربلا کے مصائب بیان کرتا ہے، معصومین کے مصائب بیان کرتا ہے، تو اس کا غم ہلکا ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ جو ذکر ہم یہاں کرتے ہیں، اس ذکر سے بھی ہمارے مرحومین بہت زیادہ وابستہ تھے اور ہیں۔ لہذا نتیجہ یہ ہے کہ ذکر یہاں ہم کرتے ہیں، لیکن اس ذکر کرنے کی وجہ سے ہم سے کہیں زیادہ راحت ان لوگوں کو ملتی ہے، کیونکہ جو رابطہ ہمارا ہے یہاں، اب وہ رابطہ جس اعتبار سے ہے یہاں پر، جب اس دنیا میں ہم نہیں رہیں گے اور دوسری دنیا میں چلے جائیں گے تو یہ رابطہ اور زیادہ قوی ہو جائے گا،
کیونکہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر صرف انہی لوگوں کا سہارا ہے، دنیاوی کوئی سہارا نہیں رہ جائے گا۔ لہٰذا اس کی اہمیت کا ہمیں اور زیادہ اندازہ ہوگا۔ اس لیے بھی جب ہم ذکر کرتے ہیں کربلا والوں کو، چاہے مصائب ہوں معصومین کے، چاہے فضائل ہوں، جو بھی ہم ذکر کریں، اس سے صرف ہم وابستہ نہیں ہیں، جو گزر گئے ہیں وہ بھی وابستہ ہیں۔ اور یقیناً کسی کا انتقال ہوتا ہے، چاہے جتنا وقت گزر جائے، جب بھی کسی کو یاد آتی ہے تو اسے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی کا انتقال ہوا ہو اور لوگوں نے اس کا خیال رکھا ہو، اس کے اوپر کوئی ظلم نہ کیا گیا ہو، کوئی تشدد نہ کیا گیا ہو، احترام کے ساتھ جنازے کو دفن کیا گیا ہو، لوگوں نے آ کے دلجوئی کی ہو، تو پھر انسان کو اس غم کا اتنا زیادہ احساس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا واقعہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو کہ جن سے ہمیں محبت اور عقیدت بہت ہو، لیکن جو لوگ اس دنیا سے گزرے ہوں، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے کہ انہیں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا رکھا جائے، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے کہ جو ننھے بچے ہیں انہیں پانی نہ دیا جائے، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے کہ وہ سیدانیاں جنہوں نے ہمیں پردے کی تعلیم دی ہے، انہی سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھین لی جائیں، تو جب یہ منظر ہماری نگاہوں کے سامنے آئے گا، جب بھی ہمارے تصورات میں یہ منظر آئیں گے، تو یقیناً ہمارے دلوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ ہاں عزیزوں، وہ اہل بیت جنہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے حقوق ادا کیے جاتے ہیں، وہ اہل بیت جنہوں نے سکھایا کہ کس طرح سے والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کیا جاتا ہے، کس طرح سے دوسرے حقوق ادا کیے جاتے ہیں، امت نے ان کا حق صحیح سے ادا نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ادھر رسول کی آنکھ بند ہوتی ہے اور لوگ آگ اور لکڑی لے کر در سیدہ پہ آ جاتے ہیں۔ یہ ظلم کی انتہا نہیں ہے عزیزوں، یہی در معصومہ ہے، اور اس در کو جلا دیا جاتا ہے۔ صرف در نہیں جلایا جاتا ہے، بلکہ ہمیں مولا کائنات کے گلے میں ریشمہ نظر آتی ہے۔ ظلم یہیں پر ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ مسجد کوفہ میں مولا کائنات کو عین سجدے کے عالم میں شہید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس ظلم کی انتہا ہمیں اس وقت نظر آتی ہے جب کربلا کا میدان ہے، اور اس کربلا کے میدان میں ایک بہن کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے سامنے ایک ایسا منظر ہے کہ شمر چاہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر ظلم کرے، اور ایک بہن، دکھیاری بہن یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ وہ بہن، اس نے کتنے مصائب برداشت کیے ہیں کہ جب گنج شہیدہ سے ایک بار قافلہ گزارا جاتا ہے، تمام لوگوں نے، قیدیوں نے اپنے آپ کو شہداء کے لاشے پر گرا دیا، جناب زینب نے بھی اپنے آپ کو امام حسین کے لاشے پر گرا دیا ہے، لیکن وہ حسین جس کے ساتھ بچپنا گزرا ہے، وہ حسین جس کے ساتھ جوانی گزری ہے، وہی حسین جو بہت زیادہ عزیز ہیں، لیکن اس وقت جناب زینب کا عالم یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے آپ کو گرایا ہے تو وہاں پہ تیغ و تبر کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، اور آپ اپنے بھائی کے جنازے کو پہچان نہیں پاتی ہیں۔ آپ سوال کرتی ہیں، انت اخل حسین، کیا تم ہی میرے بھائی حسین ہو؟ ذرا سوچئے کہ کیا عالم رہا ہوگا کہ بچپنے سے ساتھ رہنے والی زینب بھی اس جنازے کو پہچان نہیں پاتی ہے۔ ہاں عزیزوں، یہیں پہ ظلم کی انتہا نہیں ہوتی ہے، بیویوں کو اسیر کر کے دیار بدیار پھرایا جاتا ہے، اور منادی یہ ندا دے رہا ہے، اے لوگوں آؤ تماشا دیکھو، یہ خاندان عصمت و طہارت کی بیویاں ہیں۔ واہ حسین واہ مظلومہ، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، انا للہ وإنا إلیہ راجعون۔ بار الہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے اس ذکر کا واسطہ، ان آنسوؤں کا واسطہ، اہل بیت کا واسطہ کہ جن مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، بار الہ ان کے درجات کو بلند فرما، بار الہ ان کی مغفرت فرما۔ بار الہ جو بھی مومنین اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمارے علماء کرام مراج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ بار الہ جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ منتقم خون حسینی کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اس لائق بنا کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار ان کے ساتھیوں میں ہو۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نزہت عباس رضوی بنت
سید ظفر عباس رضوی کی روح کو ارسال فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.